اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف نیٹ ورک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جمعرات اور جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ 70,000 حاجتیں ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گھر، گاڑی، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ سب انتظار کرتے ہیں اس وظیفے کا، ان 2 دنوں کا۔ محترم ناظرین، جمعرات یا جمعے کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں، وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے گا تو رب اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ اس عمل کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اور جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی بابرکت و متبرک وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی رحمتوں والا اور برکتوں والا وظیفہ ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھ سے مانگتے ہو، اپنے نبی کے وسیلے سے مجھ سے مانگتے ہو، تو پھر مجھ سے انکار نہیں ہوتا، میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ بھی دیکھیے گا آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب آپ اپنے حبیب کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت جلد نوازے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرا ہوگا، اس سے پہلے ہی آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اگر کسی ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، تو آپ نے 1 گلاس پانی رکھ لینا ہے۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اس طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، سکول پڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کہیں اور پر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ کا جو مقصد ہوگا آپ اس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کا کاروبار خوب چلے گا، آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کی نیت کے لیے اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اتفاق کی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے، آپ اس عمل کو 1 مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس کو جمعرات اور جمعے کے دن کرتا ہے
جو وقت بتایا گیا ہے اسی کے مطابق کرتا ہے۔ جو وقت بتانے جا رہی ہوں آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس ذریعے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسا میں آپ سے کہوں گی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط ایک دن کا عمل ہے، آپ جمعرات اور جمعے کے دن ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن آپ عصر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کریں، اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے جب نماز ادا کرنی ہے اور جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو اس دوران آپ نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، نہ موبائل یوز کرنا ہے اور نہ ہی کسی چھوٹے بڑے شخص سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ آپ بیٹھیں جہاں پہ بالکل ہی تنہائی ہو، تو آپ کو انشاءاللہ مزید اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ صرف قبلہ جانب ہی آپ نے چہرے کو رکھنا ہے، کسی اور جانب آپ نے چہرہ نہیں کرنا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو کم از کم 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے جتنی بھی اس سے شیطان سے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر پڑھنا ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے 21 بار، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود آتا ہے، جو بھی آپ کے لیے آسانی سے آپ جو پڑھ سکتے ہیں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی آتا ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح پڑھیں۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے تصور میں ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، تو خاص ایام کے دنوں میں آپ اس عمل کو ہرگز نہ کریں، پاکی کی حالت میں ہی آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور آپ اگر اس جمعرات یا جمعے کو نہیں کر سکتے تو اگلی جمعرات جمعے کو بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جمعرات یا جمعے کو بھی کر سکتا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔
नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मर्दों को बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम औरतों को घरों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। अगर वजीफ़ा पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे बहन भाई न्यू आए हैं जो वजीफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ वज़ाइफ नेटवर्क को ज्वाइन करें ताकि आपको और भी फ़ायदा हो सके। आपके लिए मज़ीद अच्छे वज़ाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।